بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج ہماری یہ پہلی نشست ہے اور اس کے مہمان جو ہیں وہ منیم ظفر خان بھائی، جو کراچی جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے ان سے درخواست کی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور ہمارے درمیان موجود ہیں آج۔ سب سے پہلے میں منیم ظفر بھائی آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اپنا تھوڑا مختصر اور پر اثر تعارف رکھیں، جس میں آپ اپنے خاندان کے حوالے سے، پھر بچپن اور پھر تحریک اسلامی سے وابستگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہمارا خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، والد محترم میرے انڈیا سے مائیگریٹ کر کے کراچی تشریف لائے، پاکستان تشریف لائے، کراچی سیٹل ہوئے، اور یہ بالکل انیشیل 1948 میں، اور ہماری ساری گروتھ فیملی پوری کراچی میں ہی رہی۔ ہماری گروتھ سارے بہن بھائی ہم کراچی میں ہی جو ہے وہ رہے۔ میری 1974 کی پیدائش ہے اور میں نے کراچی سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ میٹرک بھی کراچی سے کیا ہے، انٹر بھی کراچی سے کیا ہے، اور اسی طرح گریجویشن اور ماسٹرز بھی میں نے کراچی سے کیا ہے، کراچی یونیورسٹی سے۔ تو یہ پورا عرصہ ہمارا جو ہے وہ کراچی میں ہی گزرا ہے الحمدللہ، اور اسی طرح میری پوری فیملی بھی کراچی سے ہی میں ہی رہائش پذیر ہے۔ تو باقی جو ہے وہ دوران طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا یہ 1986 میں، اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہونے کے بعد پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بنا، اور 2 سال میں اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کا ناظم بھی رہا ہوں۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد کیونکہ ہمارا نظریاتی بیک گراؤنڈ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے ہماری نظریاتی جو اٹھان تھی، اس نظریاتی اٹھان کی وجہ سے تحریک اسلامی سے وابستگی ہوئی، اور الحمدللہ پچھلے 22 سال سے میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوں الحمدللہ۔ اور جماعت اسلامی کراچی کی اس وقت ذمہ داری ہے، اس سے پہلے سیکریٹری رہا ہوں جماعت اسلامی کراچی کا، اور اس سے پہلے میں جماعت اسلامی کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے اس کا جماعت اسلامی کا امیر رہا ہوں۔ اچھا منیم بھائی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو جو ہے تحریک اسلامی سے جوڑنے پہ مجبور کیا؟ دیکھیے جی، اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستگی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جو اجتماعیت تھی وہ اتنی اخلاص پر مبنی تھی، اور جس کے نتیجے کے اندر آپس کا ایک جو کوارڈینیشن ہوا کرتا تھا، آپس کی جو ایک محبتیں ہوا کرتی تھیں، اور پھر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا، رہنمائی کرنا، اور اسی طرح جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو آگے بڑھانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس نے تعلیمی میدان میں الحمدللہ ہمیشہ بہتر رہا ہوں، اور جمعیت نے تعلیمی میدان میں مزید بہتری کے لیے سمجھ لیں ہماری شخصیت کو ابھارا، ہمارے ٹیلنٹ کو ابھارا، ہماری پذیرائی کی اس کام کے اندر، جس کے نتیجے کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا جائے، اور الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے۔ اور انیشیلی تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جو بچوں کی تنظیم تھی حلقہ مدارس، اس سے وابستہ ہوا۔ بعد میں باقاعدہ جو ہے پھر وہ حلقہ مدارس کہلاتی تھی وہ پہلے جو ہے وہ، اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کے رفیق اب وہ بنے، بزم رکن ساتھی بنے۔ ہے؟ جی، اب وہ بزم ساتھی کے نام سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جو کسی زمانے میں حلقہ مدارس سے مراد یہ ہے کہ اسکولوں کے طلبہ پر جو ہے وہ مشتمل تنظیم ہوا کرتی تھی۔ منیم بھائی، ہم جماعت اسلامی کیوں، باقی دیگر بھی تو مذہبی جماعتیں موجود ہیں، تو ان کو چھوڑ کے پھر آپ نے جماعت اسلامی کیوں اختیار؟ دیکھیے جی، جماعت اسلامی اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی جس مقصد کی بات کرتی ہے، جس چیز سے جوڑتی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو آپ کو کسی اور جماعت میں نظر نہیں آئے گا۔ جماعت اسلامی بات کرتی ہے، کل کی بات کرتی ہے، دین کی بات کرتی ہے۔ جماعت اسلامی نہ کسی مسلک کی بات کرتی ہے، نہ کسی تفرقے کی بات کرتی ہے، نہ لسانیت کی بات کرتی ہے، نہ قوم پرستی کی بات کرتی ہے۔ جماعت اسلامی دین کی بات کرتی ہے، اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کل کا نام ہے، دین جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کا نام ہے، جس کے اندر ہماری تعلیم بھی ہے، اس میں ہماری معیشت بھی ہے، اس میں ہماری معاشرت بھی ہے، اس میں ہمارا باہمی تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہماری سیاست بھی اسی کے اندر ہے۔ تو دین جو ہے وہ، اور قرآن پاک میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام تو حصوں میں تقسیم نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر تقسیم ہے۔ اسلام تو ٹوٹلٹی کا نام ہے، جس کے اندر، جس کے چھتری تلے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور الحمدللہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری اس دعوت کو ممیز کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے دیگر جماعتوں سے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو الحمدللہ جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ ہے، اور اسی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے ہم جماعت اسلامی سے وابستہ۔
ہاں، اچھا منیم بھائی، اب ہم ذرا جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اس حوالے سے، لوگوں کا عمومی جو احساس ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا اصل جو میدان ہے اقامت دین، اس کو چھوڑ کر زیادہ توجہ جو ہے وہ سیاست پر دے دی ہے اور اقامت دین کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کا نظم العین بالکل واضح ہے کہ ہماری تمام سعی کا مقصود کیا ہے؟ عملاً اقامت دین. ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ عملاً اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو، جسے ہم اقامت دین بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی نظام زندگی بھی کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ حقیقتاً رضائے الہی اور فلاح اخروی. یہ جماعت اسلامی کا نظم العین ہے. تو ہم الحمدللہ جماعت اسلامی، پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس میں تمیز نہیں کرتی نا کہ یہ تو ڈفرینشیٹ دیگر پارٹیاں کرتی ہیں کہ یہ مذہبی کام ہے، یہ سیاست ہے، سیاست ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے، ہماری سیاست دین کے غلبے کی سیاست ہے، ہماری سیاست اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی سیاست ہے، ہماری سیاست ظلم کے نظام کے خاتمے اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کی سیاست ہے. اگر کوئی اس کو سیاست سمجھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں یہ قبول ہے، اور یہی اقامت دین ہے ہمارے نظر میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا حج کے حوالے سے، جو آپ نے بھی عرفات کے میدان میں بھی موجود تھے اور وہاں پہ موجود ہو کے یقیناً احساس ہوا ہوگا خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی جی تو آپ اس حوالے سے کچھ اگر ایک تو حج کا احساس رکھیں اور خاص کر جو عرفات کا ہے تھوڑا. اچھا دیکھیں، یہ پہلا موقع ہے میرا یہاں سعودی عرب آنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو مزید نوازوں گا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں 5-6 دن جو حج کے مناسک تھے وہ بحسن و خوبی انجام ہم نے دیے، انجام پائے. اور ظاہری بات ہے جو اس کے خانہ کعبہ کو یہاں آنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑنا، اس کی جو فیلنگز ہو سکتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح دیکھیں پورے حج کا نچوڑ تو عرفہ ہے، میدان عرفہ ہے. اور عرفہ تو دراصل پہچان ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے، اپنے رب کو بھی پہچانے. یہ معرفت ہے نا کہ انسان کیا تھا کیا ہے. اور یہ پورے حج کے مناسک تو دراصل ہمیں دعوت ہی صبر کی دیتے ہیں، برداشت کی دیتے ہیں کہ آپ چاہے شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، چاہے عرفات کا میدان ہو وہاں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرنا ہو، التجا کرنا ہو، اور پوری امت کے لیے بھی. تو یہ ظاہری بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عرفہ کے موقع پر جس طرح پوری امت کو ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام تو کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا کیا ہے؟ ان کا معیار اسلام کے نزدیک تقویٰ ہے، خوف خدا ہے. پھر آپ نے واضح طور پہ پیغام دیا خواتین کے حقوق جو ہے کس طرح ادا کیے جائیں گے. یہ سارے وہ پیغام ہے کہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور ایک پورا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک کو بتا دیا کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یعنی ساری چیزیں ایک جو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا منشور جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. تو الحمدللہ اب یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پیش کیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے کچھ عرصے بعد بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، اور معاشرے کے اندر نیکی کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے. یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، یہ اس کا مقصد حیات ہے. ایک مسلمان کا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے ہے. ورنہ تو دیکھیں نا، انسان دنیا میں آتا ہے، آئے گا، کھائے گا، کمائے گا، کچھ وقت گزارے گا، چلا جائے گا، لیکن اللہ کے حضور جواب دہ تو ہونا ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں معاشرے کے اندر، جو بے روی پھیلاتے ہیں، جو بدی کے کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں، جو عدل کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے نا. تو کہیں نہ کہیں کوئی دن ہے ایسا، قیامت کا دن ہے کہ جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں لوگوں سے جزا اور سزا ہوگی. تو اس لیے ایک بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا اور جو حجۃ الوداع کے موقع پر بالخصوص دیا، عرفات کے میدان میں دیا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی بہترین کوشش، بہترین صحیح کرنے کا نام جو ہے وہ کرنا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے.
کراچی کے مسائل اور اس کے ویژن کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کیا ہے اس کے حوالے سے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو سب سے پہلے آپ کس کام کو جو ہے شروع کریں گے؟ دیکھیے جی، ہمارا ویژن بالکل واضح ہے. ہمارا ویژن تعمیر اور ترقی ہے، اور دوسری جانب مزاحمت ہے. ایک جانب تعمیر و ترقی اور دوسری جانب مزاحمت. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال اتنی گھمبیر صورتحال ہے کہ ایک جانب جماعت اسلامی سے میئرشپ چھین لی گئی. پہلے مرحلے پر کیا یہ گیا کہ ڈیلیمیٹیشن کے اندر، حلقہ بندیوں کے اندر دھاندلی کی گئی. اس سے بھی نتائج دھاندلی کی گئی. دھاندلی کرنے کے بعد انتخابات کرائے گئے. انتخابات کے اندر دھاندلی کی گئی. انتخابات کے بعد جو رزلٹ تبدیل کیے گئے. ہم سے نشستیں چھینی گئیں. میئرشپ جماعت اسلامی کا حق تھا، جماعت اسلامی کو میئرشپ سے محروم کیا گیا. الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہر فورم پہ، ہم نے ہائی کورٹ میں، ہم نے اسی طرح ٹریبونل کے اندر آج بھی موجود ہیں، اپنے سارے کیسز لڑ رہے ہیں، سارے کیسز فائٹ کر رہے ہیں. ہم نے گیو اپ نہیں کیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے الحمدللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کے جو مسائل ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان کا حل یہی ہے. اور جماعت اسلامی کا ویژن بھی یہ ہے کہ ایک جانب ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں، ان 9 ٹاؤنز کے اندر تعمیر اور ترقی کے کام کے ذریعے ہم اس بات کو الحمدللہ ہماری ٹیم نے پوری ڈیڈیکیشن کے ذریعے کام کیا، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر جذبہ صادق ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ایک جانب تعمیر و ترقی کا کام بھی ہے جہاں ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں، اور دوسری جانب جو شہر کے مسائل ہیں جن میں پانی، بجلی، انفراسٹرکچر، دیگر مسائل شہر کو جو ہیں، ان سارے مسائل کے حوالے سے الحمدللہ جماعت اسلامی مزاحمتی کردار ادا کر رہی ہے تاکہ ان ظالم حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے. اچھا، ذرا ٹاؤن کو جو ہے وہ کراچی کی میئر کی طرف سے جو فیسلٹیز دی گئی ہیں یا جو سہولیات ہیں یا کوئی مدد فراہم کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کریں، کیونکہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری دی گئی فیسلٹی کے ذریعے ہی تو یہ کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی کام نہیں کر رہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے، لیکن عملاً پیپلز پارٹی میں ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی فارغ ہے، عوام سے فارغ ہے. پیپلز پارٹی اب 47 اور 45 اور 47 کے درمیان لٹکی ہوئی ہے. فارم 47 کی بنیاد پر کراچی شہر کے اندر 7 MNA کی سیٹیں انہوں نے پکڑ لیں، جو یہ انہوں نے زندگی میں بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. انہوں نے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں پکڑ لیں، اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پکڑ لیں. تو پیپلز پارٹی کا اب جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چند وڈیرے ہیں، ایک خاندان ہے، چند وڈیرے ہیں، ان کا اکٹھ ہے. اور یہ ایک سسٹم ہے پورا کہ جو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کا پرائم کام جو ہے وہ کرپشن، اس کا کام ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی نے کتنے اختیارات دیے اور کتنے اختیارات نہیں دیے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ٹاؤن کے اندر ایک آکٹرائز ضلع ٹیکس ہوتا ہے. آکٹرائز ضلع ٹیکس وفاقی حکومت جو ہے وہ بذریعہ صوبائی حکومت جو ہے وہ دیتی ہے، صوبائی حکومت کے ذریعے جو ہے وہ ٹاؤنز کو دیتی ہے. یہ آکٹرائز ضلع ٹیکس وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ٹاؤنز کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کی مد میں یہ خرچ ہوتا ہے. اچھا، بعض ٹاؤن ایسے ہیں کہ جس کے اندر یعنی ہمارا ایک گلشن ٹاؤن ہے. گلشن ٹاؤن وہ ہے کہ جہاں 2 سال یعنی گزشتہ 2 سالوں میں آکٹرائز ضلع ٹیکس جتنی تنخواہ تھی اس سے کم دیا گیا، جس کے نتیجے میں ٹاؤن کو اپنے اون ریسورسز سے 7 کروڑ روپے زائد خرچ کرنا پڑے، اپنے اون ریسورسز سے. تو صورتحال تو یہ ہے کہ بعض جگہ تو آپ ریسورسز بھی نہیں دے رہے، وسائل بھی نہیں دے رہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی جو بات کرتی تھی، NFC کی بات کرتی تھی، جو 18ویں ترمیم کی بات کرتی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ جناب وسائل جو ہے وہ صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، اختیارات آ گئے ہیں، لیکن وہ نہ اختیارات نیچے دینے کے لیے تیار ہے، نہ وسائل نیچے دینے کے لیے تیار ہے، نہ پروونشل فائنینس کمیشن کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس کے ذریعے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ وسائل، یعنی جس طرح NFC ہوتا ہے تو قومی وسائل جو ہوتے ہیں وہ صوبوں کو ملتے ہیں، تمام صوبوں کو ملتے ہیں. اسی طرح PFC کے ذریعے جو وسائل ہوتے ہیں وہ نیچے ڈسٹرکٹ کو تقسیم ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے پچھلے 18 سال سے PFC جو ایوارڈ ہوتا ہے اس کا اجلاس آج تک نہیں کیا ہے. 18 سال ہو گئے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں. تو ڈیولوشن آف پاور یہ تو نہیں ہے کہ آپ اختیارات کسی طرح پہ تقسیم نہ کریں. تو عملاً دیکھا جائے تو نہ آپ نے ترقیاتی فنڈ دیے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی کی جتنی یونین کونسلز تھیں اس وقت
غالباً 178 یونین کونسلز تھیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں. 178 یونین کونسلز کو نعمت اللہ خان صاحب نے پہلے سال تمام یونین کونسلز کو 35 لاکھ، دوسرے سال 35 لاکھ، تیسرے سال 64 لاکھ ڈیولپمنٹ فنڈ، اور آخری سال چوتھا سال جو تھا 1 کروڑ روپے ہر یونین کمیٹی کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے دیے تھے. آپ مجھے بتائیے یونین کونسل کو صرف 12 لاکھ روپے ملتے ہیں، جن 12 لاکھ میں سے بھی تقریباً 7-7.5 لاکھ روپے تنخواہوں میں یونین کونسل کی، اور اسی طرح جو ہے وہ تنخواہوں کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیکسز کی مد میں کٹ جاتا ہے تو 4-4.5 لاکھ روپے بچتے ہیں، جن میں کیا کام ہوتا ہے، جن میں لائٹیں لگ جاتی ہیں بڑی مشکل سے جو ہے وہ. اور اسی طرح جو ہے وہ ٹاؤن اپنے اون ریسورسز کے ذریعے بہت سارے کام کروا لیتا ہے. عملاً صورتحال یہ ہے کہ میئر صاحب نے یا صوبائی حکومت نے ٹاؤنز کو ترقیاتی بجٹ میں نہ حصہ دیا ہے اور نہ ہی کسی جو ہے وہ کام کے حوالے سے شریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ فنڈ کے حوالے سے 18 سال کے اندر انہوں نے کتنا فنڈ جو ہے وہ خرچ کیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب انہوں نے دیا ہے 18 سالوں میں؟ دیکھیں 15 سال کا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 15 سال میں صرف جو ہے وہ جو کراچی پہ خرچہ ہونا تھا 3,360 ارب روپے وہ ہیں جو کراچی پہ لگنا تھے، کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ لگنا تھے، لیکن وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگے. وہ 3,360 روپے میں کیا ہے؟ 1,000 روپے آکٹرائز ضلع ٹیکس جو ہسٹوریکل شیئر ہے 2006 کا، اس کے مطابق کراچی کو ملنا تھے جو نہیں ملے. اسی طرح 1,000 روپے 1,000 ارب روپے 1,000 ارب 3,360 ارب میں سے 1,000 ارب روپے وہ ہیں جو سندھ انفراسٹرکچر سیس کے ہیں. یہ انفراسٹرکچر سیس کیا ہے؟ پورٹ پہ جب شپس آتی ہیں تو کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ہر آنے والے وہاں جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہوتا ہے اس سے لیے جاتے ہیں. وہ خرچ ہوتے ہیں شہر کی، جس شہر کے اندر ساری ٹرانسپورٹ جو ہے موو کر رہی ہوتی ہے پورٹ سے سامان کو، اس پہ خرچ ہونا ہوتا ہے. 1,000 ارب روپے وہ ہیں. 1,000 ارب روپے آکٹرائز ضلع ٹیکس کے ہیں، اور 944 ارب روپے وہ ہیں کہ جو صوبہ PSDP کہلاتی ہے، صوبائی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ جو کراچی پہ لگنا تھا ڈیولپمنٹ پہ، اور 416 ارب روپے وہ ہیں جو فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. تو سب ملا لیں تو بنتے ہیں 3,360 ارب روپے جو کراچی کی تعمیر اور ترقی پہ لگنا تھا، انفراسٹرکچر پہ لگنا تھا، جو پیپلز پارٹی ہڑپ کر گئی، پیپلز پارٹی کھا گئی، اور اس نے 15 سالوں میں شہر کراچی پر 1 پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ تو مجرم ہے شہر کراچی کے کہ جنہوں نے جو شہر کراچی کے اوپر جو ہے وہ خرچ نہیں کیا، کھا گئے، اور آج شہر کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. تو منیم بھائی، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم کراچی میں موجود نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی طرح یہ 15 سالوں کا جواب مانگیں کسی فورم کے اوپر؟ دیکھیں جی، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو پچھلے 40 سال سے نہیں ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا تو آج یہ شہر کا اشر نہیں ہوتا. یہاں اس شہر میں MQM رول کرتی رہی، سیاہ سفید کے مالک رہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی، اور شہر کو تباہ کرنے میں ماشاءاللہ MQM کا بڑا میجر رول ہے. جو بقیہ کام تھا وہ پیپلز پارٹی نے کرا. تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی تو آج یہ لوگ مسلط نہیں ہوتے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو عوام نے مسترد کر دیا، اور آج انہی لوگوں کو شہر کراچی پر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہر کراچی آج یہ بھیانک جو ہے رخ اختیار کر گیا ہے. اچھا منیم بھائی، اب یہ بتائیں، یہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے؟ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ابھی آپ نے بتایا کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی دیکھا کہ جب رزلٹ آیا تو کہیں پہ جو ہے وہ UC ناظم 1,500 ووٹ لے کے 2,000 ووٹ لے کے بھی چیئرمین ہے، اور کہیں پہ 10,000 15,000 لے کے چیئرمین. تو یہ کس طرح کی حلقہ بندیاں ہیں؟ اصل میں دیکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ووٹ کاسٹنگ زیادہ ہوئی، کہیں ووٹ کاسٹنگ کم ہوئی، لیکن حلقہ بندیوں میں جو سب سے زیادہ جو ہے دھاندلی کی گئی وہ یہ کہ مثال کے طور پہ اورنگی ٹاؤن ہے. اب اورنگی ٹاؤن کی آبادی، اورنگی ٹاؤن میں جو یونین کونسل بنائی گئی، ایک یونین کونسل 98,000 آبادی پر بنائی گئی. ایک یونین کمیٹی کہلاتی ہے، وہ 98,000 آبادی پر ایک یونین کمیٹی بنائی گئی. وہاں اورنگی ٹاؤن میں 8 یونین کمیٹیاں ہیں. منگو پیر ٹاؤن میں 16 یونین کمیٹیاں ہیں، جس میں سرجانی ٹاؤن اور یہ پورا علاقہ آتا ہے، معمار تک آتا ہے. 16 یونین کمیٹیاں ہیں. وہاں کی یونین کمیٹی جو ہے وہ 35,000 آبادی پر بنائی گئی. تو یہ بہت بڑا ڈفرینشیٹ ہے کہ آپ ایک
جگہ جو ہے یعنی فارمولہ یہ تھا کہ 35 سے 45 ہزار آبادی پر یونین کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں فلکچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ 10% زیادہ ہو سکتا ہے، 10% کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی 35,000 کی جگہ 30,000 بھی ہو سکتا ہے اور 45,000 کی جگہ 50,000 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فارمولہ کہاں سے آ گیا کہ آپ اورنگی ٹاؤن کے اندر 98,000 آبادی پہ بنتی ہے حلقہ بندی، اس میں ووٹر کا عموماً آبادی اگر کہیں 1 لاکھ آبادی پر بن رہی ہے یا 50,000 پہ بن رہی ہے تو 50% ووٹر ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ فارمولہ کہاں سے آ گیا کہ آپ 98,000 پہ بنائیں اورنگی ٹاؤن میں، اور منگو پیر میں جو آپ بنائیں وہ 35,000 پہ بنائیں۔ تو یہ تو ایک طرح کا سمجھ لیں دھاندلی کا آغاز ہی یہاں سے کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ حلقہ بندی ہو گئی یا آپ کے فنڈ کے حوالے سے بات ہو گئی، تو عوام کس طرح اس کا عوام کے لیے جو سلوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ عوام تو چاہتی ہے نا کہ مقامی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی ایسا کوارڈینیشن ہو کہ جس کے ذریعے ان کے یہ مسائل تو حل ہو نا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارے پاس حل یہ ہے کہ جس طرح 2001 سے لے کر 2009 تک کا 9 یا 10 تک کا نظام رہا، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام، کراچی ایک میگا میٹروپولیٹن شہر ہے۔ کراچی دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے، دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے، اور کراچی کی آبادی جس میں چھرا گھونپنے والے، جس میں اس آبادی کو کم کرنے والے لوگ بھی کون ہیں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM، کہ جنہوں نے ساتھ بیٹھ کر PDM کے پلیٹ فارم پہ ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کراچی کی آبادی کو کھا گئے۔ 3.5 کروڑ آبادی کو انہوں نے 2 کروڑ 3 لاکھ مینشن کروایا، نوٹیفائی کروایا، یہ کھا گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ اس کا حل یہ ہے کہ یہاں با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہو کہ جس کے ماتحت تمام ادارے ہوں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ شہر کا ہر ادارے پر صوبائی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ پانی اور سیویج کا ادارہ ہو۔ یہ ادارے تو وہ ہیں کہ جو بلدیات کرنے کا کام ہے، پانی کا، اسی طرح سیوریج کا، کچرا اٹھانے کا محکمہ انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ بنا دیا، سینیٹری ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ پہ قبضہ ہے۔ تو با اختیار بلدیاتی نظام، جس طرح سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی نعمت اللہ خان صاحب کے 4 سال اس بات کا ثبوت ہیں، اور اس کے بعد کنٹینیوشن میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بہت سارے پروجیکٹس کو کنٹینیو کیا ان کے، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر کام کیا جائے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا جائے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کیا جائے، ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا جائے، تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور یہی کام نعمت اللہ خان صاحب نے الحمدللہ اپنے دور میں کیا۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی تھی قبضہ معیار کے حوالے سے، اور آپ کی ایک مہم کے حوالے سے تھا کہ ہم جو ہے عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نون لیگ کے آ گئے، تو ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ عدم اعتماد پہ آپ تھوڑا سا بات کریں۔ دوسرا یہ کہ کیا اب وہ جو ٹرانسپورٹیشن نظام جو نون لیگ نے جو پنجاب میں کیا ہے یا لاہور میں اسپیشلی کیا ہے، کیا اس پروجیکٹ کو ہم کراچی میں ان کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، 2 آپ نے الگ الگ سوال کیے ہیں نا۔ دیکھیں، عدم اعتماد کے حوالے سے ہماری ورکنگ جاری ہے، اور یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی چاہے عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے، چاہے وہ تیسرے سال میں ہو، دوسرے سال میں وہ عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے جب وہ سمجھے کہ اس کے نمبرز پورے ہوں۔ اس کے حوالے سے ہمارا رابطہ ہے، ہم PTI کے دوستوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کیا ہے، JUI سے بھی کیا ہے، اور TLP کے جو ہمارے دوست ہیں سٹی کونسل کے اندر سب سے ہمیں رابطہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی مناسب وقت پر جو ہے وہ ہم طریق عدم اعتماد جو ہے وہ سٹی کونسل کے اندر پیش کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں جو لوگ بھی کراچی میں برسر اقتدار رہے ہیں وہ کراچی کو اون نہیں کرتے۔ اگر کراچی کی اونرشپ وہ لے رہے ہوتے تو آج کراچی میں ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیے، وہی مسلم لیگ جو 11 مہینے میں اور جو 13 مہینے میں اور جو 20 مہینے کے اندر لاہور، پنڈی اور ملتان کی میٹرو بناتی ہے، میں مونو ٹرین بناتی ہے، وہ کراچی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2016 میں گرین لائن کا منصوبہ شروع کیا۔ 2022 میں ادھورا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس کا افتتاح کر دیا گیا، اس کا فیز 2 ابھی بن رہا ہے، اور فیز 2 کو بنانے میں 4 ارب روپے 4.5 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے 1.5 سال لگا رہے ہیں۔ فیز 2 کے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے لیے آپ جو ہے وہ 1.5 سال کا آپ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے، جبکہ وہی 26 کلومیٹر 27 کلومیٹر لاہور کے اندر آپ 13 مہینے کے اندر، ملتان میں آپ 11 مہینے میں، پنڈی میں آپ 20 مہینے کے اندر مکمل کرتے ہیں۔
تو مسلم لیگ نون کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کراچی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے، سندھ تمہارے پاس ہے، پنجاب ہمارے پاس ہے، اس طرح تقسیم کر لیا ہے. اگر یہ ترقیاتی منصوبوں میں یہ لوگ فیئر ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ بی آر ٹی گرین لائن کی ہوتی، اور ریڈ لائن کا ہم نے دیکھ لیا کس طرح پیپلز پارٹی نے جو بی آر ٹی جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے پچھلے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، 5واں سال شروع ہو گیا ہے. بی آر ٹی ریڈ لائن کے نام پر جس طرح جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے. 79 بلین کا یہ منصوبہ تھا 26 کلومیٹر کا، آج یہ 103 بلین تک پہنچ گیا ہے، اور ابھی بھی کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے، حتمی تاریخ نہیں ہے کب یہ منصوبہ مکمل ہوگا. لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں یونیورسٹی روڈ پر، تعلیمی ادارے، دسیوں تعلیمی ادارے ہیں، جامعات ہیں، لاکھوں طلبہ آتے ہیں، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، لیکن ان ظالم حکمرانوں کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگتی. اسی طرح اورنج لائن بنائی گئی، اورنج لائن کے نام پر فراڈ کیا گیا. اورنج لائن 3.88 کلومیٹر پر مشتمل تھی، جن میں سے 1.7 کلومیٹر تو بنارس کا پل آتا ہے جو کامن کوریڈور ہے، اور وہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اورنج لائن کے نام پر. آپ نے نہ وہ اورنگی ٹاؤن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا، اور آپ نے اس کو لاگے بورڈ آفس پہ ختم کر دیا. تو ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ان پروجیکٹس کو لے کے چل سکیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر سکیں. نعمت اللہ خان صاحب جب کراچی کے میئر تھے تو نعمت اللہ خان سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے 365 بسیں لے کر آئی تھی، اور وہ گرین بسیں تھیں. وہ گرین جو ہے ماحولیات کے حوالے سے بھی ایک فیوریبل تھیں، اور جس میں جو ہے وہ سی این جی استعمال ہوتی تھی. لیکن آج وہ سی این جی بسیں بھی غائب ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ اس وقت شہر میں، پورے کراچی شہر میں پبلک سیکٹر کی جو بسیں 400 بسیں ہیں جو 3.5 کروڑ آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے، پبلک سیکٹر کی 400 بسیں، اور پرائیویٹ بسیں کچھ لگا لیں تو سب ملا لیں تو 600 بسیں وہ ہیں، 1100 بسیں ہیں جو 3.5 کروڑ آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. یہ صورتحال ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، اسٹوڈنٹ چنچیوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اسکوٹروں پہ سفر کرنے پہ مجبور ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، صحت کے مسائل الگ پیدا ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہاتھ کے ہاتھ آپ نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا، تو روڈ کا انفراسٹرکچر کے اوپر بھی اگر آپ کچھ موجودہ حالات میں اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ کا جو موقف ہے اس حوالے سے. دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے. سب سے بڑا جو ہے وہ مہربانی صوبائی حکومت کی یہی ہوگی. جس طرح اس یونیورسٹی روڈ کو بنانے میں، یعنی اس کی 2 لاٹس ہیں، یہ شروع ہوتی ہے ایئرپورٹ سے شروع ہوتی ہے اور ملیر ہال سے، تو وہ جوہر تک آتی ہے، اور موسمیات تک، اور موسمیات کے بعد اگلا جو ہے وہ مزار قائد تک آتی ہے. 26 کلومیٹر پر مشتمل یہ ہے. 2022 میں اس پہ کام شروع ہوا تھا، اور 22 میں کام شروع ہونے کے بعد 23 اکتوبر میں کام مکمل ہونا تھا، 23 اکتوبر میں. اور آپ کے علم میں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب اس پہ کام شروع ہوا اس سے تھوڑے عرصے پہلے ہی یہ کراچی کی چند بہترین شاہراہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. یعنی یہ اربوں روپے لگا کر اس سڑک کو بنایا گیا تھا، جس کے ساتھ سروس روڈ موجود تھی، مین روڈ، سروس روڈ، گرین بیلٹ، زبردست قسم کی. شاہراہ فیصل کے بعد کراچی کی سب سے بہترین شاہراہ تھی یہ. یعنی پہلے شاہراہ بنائی گئی، اور بنانے کے بعد اس شاہراہ کو توڑ کر جو ہے وہ ایک نیا پروجیکٹ لایا گیا، اور آج اس پروجیکٹ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس پروجیکٹ کے نام پر جو دھندا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو وزیر ٹرانسپورٹ نے کیا ہے، اور کراچی کے لوگ دھکے کھا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے. ہم تو کہتے تھے کہ اس کو اصل حالت میں بحال کیا جائے. آپ چلیں سڑک بنا رہے ہیں تو فوری طور پہ ریڈ لائن کے اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں. اچھا، میرا وہ ایک سوال وہیں رہ گیا کہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ، یا کہ الیکٹرک اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں، تو اس حوالے سے جو ہے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ کیا بس دیکھیں ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جماعت اسلامی نے جتنا بجلی کے ان مسائل پر جماعت اسلامی نے آواز بلند کی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور پارٹی نے کوئی بات کی ہو. یہ پارٹیاں تو یہاں سے مفاد سمیٹتی رہی ہیں، اور یہاں اپنے لوگوں کو بھرتی کرا کے لاکھوں روپے کی تنخواہیں جو ہے وصول کرتے رہے ہیں، کام نہیں کرتے رہے. اور سب کے باوجود کہ الیکٹرک کو تباہ کرنے میں یہی پارٹیاں شامل ہیں. دیکھیں کہ الیکٹرک کی نجکاری ہوئی سن 2005 میں. سن 2005 میں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، ایم کیو ایم اس کے ساتھ پارٹنر تھے، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. پرویز مشرف صاحب اس وقت صدر تھے. اس موقع پر نجکاری ہوئی، بعد میں اس کے اکثریتی شیئرز ایک اور کمپنی کو بیچے گئے. تو اس وقت پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت دار ایم کیو ایم تھی. صدر
آصف علی زرداری صاحب تھے، تو انہوں نے تو کھمبوں کے عوض ایک ادارے کو بیچ دیا. اور جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس پورے جو عمل ہوا ہے، بیچنے کا عمل ہوا ہے، اور جو پورا کے الیکٹرک کا یہ سسٹم ہے، اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے ہے. کوئی بھی نجی کمپنی جس کو اس وقت بھی سبسڈی کے نام پر کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت کے بجٹ سے 125 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. آپ یہ عظیم کریے، ایک نجی ادارہ جس کو حکومت 125 بلین روپیز دے رہی ہے، ایک نجی ادارہ کہ جس کو پچھلے سال 175 ارب روپے دیے جاتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک تو کراچی کے لیے عذاب بن گیا ہے. الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے ہے. اسی طرح ٹرانسمیشن ہو، ڈسٹریبیوشن ہو، اس کے لیے ملٹیپل جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ اس میں لائسنس دیں لوگوں کو، تاکہ اس کے نتیجے میں کمپٹیشن پیدا ہو، اور کمپٹیشن پیدا ہونے کے نتیجے کے اندر پھر بجلی کے ریٹ بھی کم ہو. عملاً مونوپولی اس وقت الیکٹرک کی ہے. الیکٹرک کے پشت پہ یہی سارے حکمران ہیں، چاہے وہ ماضی کے حکمران ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہی سارے لوگ اس کے پشت پر موجود ہیں، جس کے نتیجے کے اندر آج یہ شہر کراچی کے لوگوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. تو آپ نے ایک بھرپور مہم چلائی کہ الیکٹرک کے حوالے سے، اور آپ نے یہ بھی مہم چلائی کہ نئی کمپنیوں کو لائسنس دے کے ان کو لایا جائے تاکہ کمپٹیشن بھی آئے، کراچی کے عوام کو کچھ سہولت ملے. تو کوئی پیش رفت ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں، پیش رفت یہ ہے کہ ماضی میں کوئی بھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ سارے لوگ تو اس سے مفاد سمیٹ رہے ہیں کہ الیکٹرک سے، ساری پارٹیاں، تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جماعت اسلامی نے آواز بلند کی، اور آج یہ شہر کی آواز اگر بن گئی ہے، لوگوں کی آواز ہے، لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اب ایون یہ پارٹیاں بات کرنے میں مجبور ہیں تو وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری پبلک ایڈ کمیٹیاں، روزمرہ کے معاملات ہیں، بلوں کے مسئلے، دیگر مسائل، وہ تو ہم سولو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے. مثال کے طور پہ جب الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تو الیکٹرک کے 6000 امپلائیز کو فارغ کیا گیا. ہر امپلائی کے نام پر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 15 پیسے فی امپلائی، ہم جو ہے وہ بل کے اندر جو ہے وہ ہم 15 پیسے اضافی لیں گے امپلائیز کے لیے، جو امپلائیز ہم نے فارغ کیے ہیں. آپ وہ امپلائیز بھی فارغ کر دیے. آپ طویل عرصے تک پیسے لیتے رہے ان کو، یعنی 2007 میں فارغ کیا اور آپ پیسے لے رہے ہیں 2018 تک جا کے پیسے لیتے رہے. یہ تو جماعت اسلامی کی ایفرٹس تھی. جماعت اسلامی نے بتایا کہ بھائی یہ 6000 امپلائیز کو فارغ کر چکے ہیں اور ان کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، 15 پیسے پر ہیڈ لے رہے ہیں، تو ہر آدمی سے لے رہے ہیں. اسی طرح میٹر لگتا ہے، میٹر کے پیسے لیے جاتے ہیں، آپ میٹر کے پیسے بھی لے رہے ہیں، اور آپ ہر مہینے بل کے اندر بھی لگا کے بھیج رہے ہیں، اس کی جو ہے میٹر رینٹ کے نام سے بھیج رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو ہماری ایفرٹس کے نتیجے میں، ہماری مزاحمت کے نتیجے میں الحمدللہ وہ ایڈریس ہوئیں اور ان کو ختم کیا، تو وہ ختم ہوئی. منیم بھائی، امن و امان کے حوالے سے 2015 کا کراچی اور 2015 کے بعد کراچی میں ایک تبدیلی تو آئی، ٹھیک ہے، قتل و غارت گری اور بھتہ خوری میں کمی تو آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھینا جھپٹی ہے موبائل کی اور اسی کے اندر لوگوں کی جانیں دے دینا، جانیں لے لینا، اس حوالے سے کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ان شارٹ اس پہ قابو پانے کا حل یہ ہے کہ لوکل پالیسنگ ہو، مقامی نوجوانوں کو پولیس میں شامل کیا جائے، اور جس کے نتیجے کے اندر اونرشپ ہوتی ہے. مقامی نوجوان اگر پولیس کے اندر ہوں گے تو اپنے شہر کے حوالے سے اونرشپ ہوگی، اور جس کے نتیجے میں آپ ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شہر کراچی میں 80% جو ہے وہ لوکل پالیسنگ نہیں ہے. لوگ زیادہ تر باہر سے آتے ہیں، بیرون شہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر افسران کی سطح پر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی ارینجمنٹ کچھ ہوتی ہے، لیکن مقامی سطح پر کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کو اگر آپ انگیج کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں. ظاہر بات ہے کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس میں مہاجر، پنجابی، پٹھان، ہر قومیت کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. آپ لوگوں کو انگیج کریں، نوجوانوں کو اس کے اندر جو ہے پولیس کے اندر جگہ دیں شہر کے، آپ دیکھیں گے خود بخود حالات بہتر ہوں گے. دوسرا ایک ابھی جو ہے ای چالان جو اسٹارٹ ہوا، اس کے حوالے سے کافی نوجوانوں میں اور بلکہ کراچی کے لوگوں میں بڑا تحفظ ہے کہ جس طرح وہ 5000 اور 10,000 کے جو چالان، دیکھیں ہمیں ای چالان پر کوئی ہم اس سسٹم پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سسٹم ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی، اور تاکہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو سکے نا، حادثات میں بھی کمی ہو سکے. لیکن پھر ہمارا اگین وہی سوال ہے
کہ پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انفراسٹرکچر دیں. آپ انفراسٹرکچر نہ دیں اور آپ لوگوں سے یہ چاہیں کہ لوگ ای چالان کے نام پر ہزاروں روپے جو ہے وہ دیتے رہیں. آپ نہ انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, آپ نہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دیتے ہیں, نہ کوئی ماس ٹرانزٹ کا نظام ہے پورے شہر میں, نہ کوئی ویسے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے. BRT کا سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ فیل ہو چکا ہے. تو جب نہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو, نہ جہاں انفراسٹرکچر شہر کا بہتر ہو, شہر کی میجر جو آرٹریز ہوں کھدی ہوئی ہوں, تو اس کے نتیجے کے اندر تو ظاہری بات ہے آپ کو پہلے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے نا. آپ وہ نہ کریں, آپ لوگوں سے 5,000 روپے موٹر سائیکل سوار سے کہ جس کے لیے پہلے ہی اپنی جو ہے وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو, جس کے لیے اپنی روزگار کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہو, جس کے لیے اپنی جو ہے پہلے ہی بے روزگاری ہے. اور موٹر سائیکل چلانے والے کتنے زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں, اور کراچی میں 42 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں, 42 لاکھ موٹر سائیکلیں. اور کراچی میں ٹوٹل اگر ٹرانسپورٹ میں کا ملا لیں تو 6.7 ملین ساری ٹرانسپورٹ ہے, جن میں 42 لاکھ 4.2 ملین جو ہے وہ موٹر سائیکلز ہیں. بقیہ گاڑیاں, بسیں اور رکشہ ٹیکسی ملا لیں تو یہ سب ملا کر جو ہے وہ 2.5 ملین ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان کیوں سفر کر رہے ہیں؟ اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ آپ نے نہ کوئی ماس ٹرانزٹ دیا, اور نہ ہی آپ نے جو ہے وہ BRTs بنائیں, نہ ہی آپ نے جو ہے بسوں کا نظام دیا. اچھا, اب میں تھوڑا رخ چینج کرتا ہوں, اور نوجوانوں کے حوالے سے کراچی کے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, اس حوالے سے آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں جی, بالکل جماعت اسلامی نے نوجوانوں کے لیے الحمدللہ ہم نے ایکسٹینسو پروگرام اپنا بنایا ہے. خاص طور پہ بنو قابل کا پروگرام ہمارا, ہم گزشتہ 3 سال سے بنو قابل کا یہ پروگرام لے کر چل رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے پروگرام میں غیر معمولی لوگوں کا رجوع ہے, نوجوانوں کا. اور ہم لوگوں کو IT کورسز کرا رہے ہیں. ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ نوجوانوں کو معاشرے کا بامقصد شہری بنایا جائے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ یہ والدین کا سہارا بن سکیں. ورنہ ظاہر بات ہے مواقع بے شمار ہیں, غلط راہوں پہ نکلنے کے مواقع بے شمار ہیں. شہر کے اندر منشیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نوجوانوں میں, طلباء میں, طالبات میں, کالجز کے لڑکوں لڑکیوں میں صلاحیت کر رہا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو بامقصد نہیں لگائیں گے, مقصد کی طرف سے وابستہ نہیں کریں گے, کسی پازیٹیو کام سے نہیں جوڑیں گے, تو لوگ اس طرف جائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے بنو قابل کا انیشیٹو لیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے بنو قابل کے پروگرام کو جو ہے لانچ کیا. آج یہ پروگرام کراچی سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے, اور صرف کراچی میں بنو قابل کے ہمارے 4 جو مختلف بیچز گزرے ہیں, بنو قابل 1.0, 2.0, 3.0 اور 4.0, اس کے اندر کم و بیش 4.5 لاکھ نوجوانوں نے رجسٹریشن کرائی. بڑی تعداد میں لوگ ہمارے اس ٹیسٹ سے گزرے, اور لاکھ سے زیادہ تعداد وہ ہے کہ جو ہماری یہ کورس کر کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اور آج اپنے لیے بھی ارننگ کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک ایسا پروگرام ہے جماعت اسلامی کا کہ جو نوجوانوں کے اندر جس کو پذیرائی ملی ہے, اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بلا تخصیص ہر صوبے کے اندر جہاں جہاں یہ پروگرام ہوا ہے, ہر جگہ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں نوجوانوں نے اس کو پذیرائی دی ہے, اور نوجوان اس سے وابستہ ہو رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے کراچی میں آپ کے کتنے سینٹر ہیں بنو قابل کے نام سے؟ کراچی میں ہمارے 28 کورسز ہم کرا رہے ہیں, اور 54 مختلف مراکز ہیں کہ جہاں یہ کورسز جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور یہ ہفتے میں 3 دن کلاسز ہوتی ہیں, 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے, اور اس طرح یہ ہمارے مختلف بیچز چلتے رہتے ہیں. 54 کلاسز ہیں, پورے شہر بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس میں طالبات بھی, صبح کے اوقات میں عموماً طالبات ہوتی ہیں, اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ لڑکے ہوتے ہیں, یہ نوجوان ہوتے ہیں. اور یہ بالکل سپریٹلی دونوں جو ہے, لڑکوں کا الگ لڑکیوں کا الگ جو ہے وہ پورا نظام ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک سافٹ اسکل کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ایک کلاس سافٹ اسکل کی بھی ہوتی ہے, فورٹ نائٹلی 15 روزہ ہوتی ہے, جس میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنی روایات سے, نظریات سے, چیزوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ بحیثیت نوجوان ہمیں معاشرے میں کیا رول ادا کرنا ہے. ہاں, اسی کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا موجود کہ آپ ویسے تو دنیاوی حوالے سے تو کر ہی رہے ہیں, دینی فرائض سے آگاہی کے حوالے سے جو تربیت کا کوئی باضابطہ کوئی پروگرام آپ کا ہے؟ جی بالکل, ہم بتا رہے ہیں نا کہ بنو قابل کے ہی اس پروگرام کے اندر کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہے بیک وقت کورس سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ایک سافٹ اسکل کا پروگرام بھی رکھا ہوا ہے. اس میں وہ کلاس بھی ہوتی ہے, 15 روزہ کلاس ہوتی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کے حوالے سے, اسلامی اخلاقیات, بنیادی انسانی اخلاقیات, اور جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بحیثیت مسلمان ہماری جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم اس کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ
ان کلاسز کے اندر ورک شاپ کی شکل کے اندر لیکچرز کی شکل کے اندر الحمدللہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ آخر میں ایک چاہوں گا کہ عکس و آواز کے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے نام آپ کو اگر کوئی پیغام ہو اور وہ کس طرح آپ کو یہاں رہتے ہوئے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، ہم تو یہ چاہیں گے کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے محبت کریں اور پاکستان کی تعمیر کے اندر جو اپنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ رول ادا کریں. آپ پاکستان کے سفیر ہیں بیرون ملک میں. آپ کی یہاں جو بھی سرگرمیاں ہوں گی، جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ اس میں جو ہے وہ پاکستانیت کا عکس ہونا چاہیے ہے، جس کے نتیجے کے اندر آپ ایک میسج یہاں کے لوگوں کو کہ جہاں آپ مقیم ہیں، جس ملک کے اندر بھی آپ مقیم ہیں، اس ملک کے لوگوں کو اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب آپ کے اندر پاکستانیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو اور آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوں. تو بحیثیت سفیر آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے اپنے وطن سے محبت کا. اور ظاہر بات ہے پھر جو آدمی بیرون ملک آتا ہے اس کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ اپنی پرائرٹیز کے لحاظ سے اس کو سیٹل کی اس کو پرائرٹی اپنی بنائیے، لیکن سارے کام کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ اپنے دین سے جڑے رہیے، اپنے جو روایات ہیں، اپنی جو اقدار ہیں ان پر فخر کیجیے اور اپنے دین سے جڑے رہنے کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں. اسی سوال میں ایک چھوٹا سا آپ سے ایڈ کر رہا ہوں کہ 2025 میں 2024 کے مقابلے میں 5% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے بیرون ملک آنے کے لیے ملازمت کے لیے. اور اس میں 20 to 25% کہا جاتا ہے کہ کراچی اور سندھ کا حصہ. تو آپ اس کو کس حیثیت میں دیکھتے ہیں کہ بس دیکھیں، پاکستان سے کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے اور جس کے نتیجے کے اندر جہاں جس کے پاس اپارچونیٹی ہوتی ہے وہ اپارچونیٹی اویل کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اپارچونیٹی ہے تو وہ بیرون ملک نکلے. اور نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو اسٹیبل کر سکے جو ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا سپورٹنگ کا کام کر سکے. لیکن کتنے لوگ جا سکتے ہیں باہر؟ ظاہر بات ہے ایک محدود تعداد ہی ہوگی نا. ہر آدمی باہر نہیں جا سکتا، ہر آدمی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو ظاہر بات ہے ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اپنے ملک کو اسٹیبل کیا جائے، وہاں رکا جائے، مایوس نہ ہوا جائے. یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کے لیے جو ہے وہ رول ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. یہ تو حکمرانوں کا کام ہے کہ جو لوگوں کو مایوسی سے نکالیں اور امید کا پیغام دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے نوجوانوں کو اس مایوسی کی جانب دھکیلا ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دے رہی ہے، اور ہمارا پورا بنو قابل پروگرام اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی ارننگ کا سلسلہ ہو جائے تاکہ وہ دوسرے راستے تلاش نہ کریں. دیکھیں ہر آدمی باہر نہیں جا سکتا، تو جو باہر نہیں جا سکتا کم از کم وہ ملک کے اندر رہ کے تو کوئی ملک کے اندر جو ہے وہ ویلیو ایڈٹ کر سکے، کچھ چیزیں ملک کے حوالے سے کر سکے، اپنے لیے کچھ کر سکے، ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے. لیکن اس پورے عمل کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ، ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بیرون ملک جا رہی ہے. تو یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جن لوگوں پر لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوں بیرون ملک چلے جائیں تو یہ ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. کراچی کے عوام کے لیے آخری پیغام. کراچی کے عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ کراچی کے عوام تمام تر مایوسیوں کے اندر، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر امید سے وابستہ رہیں اور جماعت اسلامی کی اس پوری تحریک کے ساتھ جو کراچی کے حق کے لیے حق دو کراچی تحریک چل رہی ہے اس سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی مایوسیاں چھٹ جائیں گی اور امید کا سورج طلوع ہوگا. ہم بہت بہت مشکور ہیں منیم ظفر بھائی کے لیے کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وقت گزارا. ہم عکس و آواز کی جانب سے ان کے شکر گزار ہیں. آپ تمام ناظرین کا شکریہ. السلام علیکم.